بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اردو کی درسی کتاب سرمایہ اردو حصہ دوم کا 12واں سبق مولوی نذیر احمد دہلوی، جس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں، پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں عنوان کا تعارف اور مصنف کا تعارف ہے۔ عزیز طلباء، آج کا سبق خاکہ مولوی نذیر احمد دہلوی شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کے مجموعہ گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ گنجینہ گوہر میں کل 17 خاکے شامل ہیں۔ سب سے پہلا خاکہ مولوی نذیر احمد دہلوی کا ہے۔ ہمارا سبق اسی خاکہ سے مقتبس ہے۔ گنجینہ گوہر کا یہ سرورق ہے اور اس میں 17 خاکے شامل ہیں۔ اس کا مقدمہ جمیل جالبی کا لکھا ہوا ہے۔ دیگر خاکوں میں میر ناصر علی، استاد بے خود دہلوی، خواجہ حسن نظامی، بشیر الدین احمد دہلوی، یہ شاہد احمد دہلوی کے والد بھی ہیں، ان کا خاکہ بھی اس میں شامل ہے۔ مولانا عنایت اللہ، مرزا عظیم بیگ چغتائی، میرا جی منٹو، جگر مراد آبادی، حکیم کیف دہلوی، پروفیسر مرزا محمد سعید، استاد بندو خاں، ایم اسلم، جوش ملی آبادی، جمیل جالبی، اور آخری خاکہ مصنف کا اپنا شاہد احمد دہلوی کے عنوان سے ہے۔ تو سب سے ہم زیر نظر خاکہ مولوی نذیر احمد، عنوان کا تعارف پڑھتے ہیں اور مصنف کا تعارف، مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 کو پیدا ہوئے، وفات 27 مئی 1967 کراچی میں گلشن اقبال کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ اردو کے صاحب طرز ادیب، ادبی مجلہ ساقی کے مدیر، مترجم تھے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ ان کا تعلق اردو کے ایک اہم ادبی و علمی گھرانے سے تھا۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ جنوری 1930 میں انہوں نے دہلی سے اردو کا ایک باقاعدہ جریدہ ساقی جاری کیا۔ 1936 میں وہ ادب کی ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے اور اس کی دہلی شاخ کے سیکریٹری بن گئے۔ تقسیم ہند کے بعد شاہد احمد دہلوی نے کراچی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور کراچی منتقل ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ساقی کا دوبارہ اجرا کیا، جس کا سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ وہ اردو کے بہت اچھے نثر نگار تھے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے گنجینہ گوہر،
بزم خوش نفساں، بزم شاہد اور طاق نسیاں کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دلی کی بپتا اور اجڑا دیار کے نام سے مرحوم دلی کے حالات قلم بند کیے۔ وہ ایک اچھے مترجم بھی تھے اور انہوں نے انگریزی کی لاتعداد کتابیں اردو زبان میں منتقل کی۔ ان کی تصانیف میں گنجینہ گوہر خاکے ہیں، بزم خوش نفساں خاکے، بزم شاہد خاکے، طاق نسیاں یہ بھی خاکے ہیں، دلی کی بپتا دلی کی یادداشتیں، اجڑا دیار مضامین ہیں، سرگزشت عروس یہ ناول ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی کی لاتعداد کتابیں اردو زبان میں منتقل کیں۔ یہ ہمارا مصنف کا تعارف تھا۔ اب عنوان کا تعارف ہے۔ مولوی نذیر احمد، جو کہ ایک خاکہ ہے اور خاکوں کے مجموعہ گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم پہلے لیکچرز میں خاکہ کا تعارف تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ، ڈھانچہ اور چربا کے ہیں۔ خاکہ کھینچنے کے معنی ہیں کسی کی تصویر لفظوں میں ادا کر دینا۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ وہ تحریر یا مضمون ہے جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مولوی نذیر احمد کے خاکہ میں شاد احمد دہلوی نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں وہ لکھتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد سچی بات کہنے میں بے باک، سخت محنت کے عادی، مقرر، عالم دین، عربی کے جید عالم اور ضدی طبیعت کے مالک تھے۔ سر سید سے انہیں خاص قربت حاصل تھی۔ ملازمت سے سبق دوش ہونے کے بعد مولوی صاحب نے اپنی زندگی تصنیف و تالیف میں گزاری۔ اس علمی و ادبی میدان میں بھی حکومت نے انہیں 1897 میں شمس العلماء کا خطاب دیا اور 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی اعزازی ڈگری دی۔ 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی ڈگری عطا کی۔ آپ کا انتقال 3 مئی 1912 میں ہوا۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ شاد احمد دہلوی کو خاکہ نگاری میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کا اسلوب نگارش منفرد اور نمایاں خصوصیت رکھتا ہے۔ زبان سادہ، عام فہم اور رواں ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں شخصیت کے ظاہری و باطنی اوصاف بیان کر جاتے ہیں۔ گہرا نفسیاتی تجزیہ اور مردم شناسی ان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی رائے
متوازن، معتدل اور مثبت ہوتی ہے، وہ خاکہ نگاری کے فنی لوازم کا خیال رکھتے ہوئے نہایت مؤثر خاکے لکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا آج کے عنوان کا تعارف تھا اور مصنف کا تعارف تھا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔